اس میں تقریباً 8 سے 10 جو انڈر گراؤنڈ ٹرینیں بچھانی چاہیے. اس میں ایک لائن تیسا ٹاؤن ضرور وہ بھیجیں جہاں پر ہمارا ایور گرین ولا ہے, تاکہ وہاں پر اور بھی اپنا سہولیات اور وہ تمام چیزیں جائیں. سیکنڈ یہ کہ یہاں کی جتنی بھی جو اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ریلیز کیا جائے, خصوصاً اپنا کراچی اور تیسا ٹاؤن کے لیے, کیونکہ یہاں پر تمام ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کیا گیا بٹ یہاں ایشو نہیں کیا گیا. وہاں لے کر کے آئے خصوصاً LERP میں, تاکہ وہاں کی جتنی بھی اپنا فیسلٹیز ہیں, جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام رہتا ہے وہ جلد سے جلد کر کے تمام عوام وہاں پر اس سے مستفید ہو سکے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابراہیم. کاروبار کی جہاں تک بات ہوتی ہے, جو بلڈرز کی ایک لائن ہے, ایک فیلڈ ہے, وہ کہاں تک اپنے بزنس کو لے کے جائیں گے, کیا ہو رہا ہے ان کی فیلڈ میں, کیا بزنس میں فائدہ ہوگا یا نقصان کی جانب جائیں گے. لیکن میں یہی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ جو بزنس مین ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, ان کو تمام فیسلٹیز مہیا کی جائیں, جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے کی اجازت دی جائے. آج بھی ہمارے درمیان جن شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کراچی شہر میں ایک نئی دنیا بسانے جا رہے ہیں. پراپرٹی بینک سے آپ کا تعلق ہے. میری مراد ہے جناب سید محمد ریحان, آپ CEO ہیں پراپرٹی بینک کے. السلام علیکم ریحان بھائی. ریحان بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ہی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں اور سماجیات سے آپ کا بہت تعلق ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو یہاں یہ مثال بالکل سوٹ کر رہی ہے. میری مراد ہے مسز ریحان سے. بھابھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھابھی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک کیسے ہے. ہیں؟ بھابھی, کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر اس بات کی آپ تائید کرتی ہیں تو بتائیے, ایسا ہے, یہاں بھی ایسا ہے, یا کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے؟ دونوں ہیں. کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہے اور کامیاب مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے جس طرح سے کاروبار کرنے کی اجازت دے رکھی ہے, جی بالکل, تو الحمدللہ. یہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بہت کوآپریٹ زیادہ. کرتی ہیں. ریحان بھائی, پراپرٹی کی بات ہو رہی تھی, جیسے کہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں, آ چکی ہے عوام روڈ کے اوپر, لیکن نہیں پتہ چل رہا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا, جو آپ کی فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں, یقیناً سی بات ہے کہ آپ ایک نیا شہر آباد کر رہے ہیں, اور یہ شہر ایسا ہے کہ جہاں اتنی کم قیمت 19,60,000 کی جو کم قیمت ہے, اور اس میں بھی آپ نے 3 لاکھ روپے کم کر دیے, اور ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے. اور وہ شہر کہ جہاں پر 80 گز کا تیار ولا بنگلہ جو کہ آپ دے رہے ہیں. اور میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں, حکومت کیا کرے گی, کیسے آئے گی, بنے گی نہیں بنے گی, آپ کی فیلڈ پہ کتنا اثر ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشادی باری تعالیٰ ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک آپ خود نہ بدلے. ابراہیم بھائی, آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کے ناظرین کو پراپرٹی بینک کی طرف سے, میری اور مسز کی طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے میں نے کہا کہ اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے. دیکھیں, ہمیں اس ملک و قوم, یہ پاکستان ہمیں بہت ہی جد و جہد, بہت قربانی کے ساتھ ہمیں اللہ پاک نے دیا. اس کی قدر و قیمت ہم لوگ نہیں کرتے. اس کو بدلنے کے لیے پولیٹیشینس کو آگے آنا ہوگا, بیوروکریٹس کو آگے آنا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو آگے آنا ہوگا, پھر اوورسیز پاکستانیز, کیونکہ میں خود 17-18 سال اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں. اوورسیز پاکستانیز کو آگے آنا ہوگا. اوورسیز پاکستانیز کو آپ یوں سمجھے کہ ان کا دل دھڑکتا پاکستان کے ہر ایک نیوز پر. ہمیں اوورسیز پاکستانی کے لیے ایک اچھا ماحول, ایک سازگار ماحول مہیا کرنا ہوگا, اور اسٹیبلٹی لانی ہوگی پاکستان کے حالات میں, پاکستان کی پالیٹکس میں, تاکہ وہ اپنے سارا سرمایہ اوورسیز اور وہ سارے انویسٹمنٹ یہاں لے کر کے آئیں, وہ یہاں پر آ کر کے تمام چیزوں کو دیکھیں, انویسٹ کریں. میں موسٹلی تقریباً آدھی کنٹریز میں گھوم کر کے آیا ہوں. وہاں جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں اس میں, اور ہمارا کراچی از دا موسٹ بگیسٹ میٹروپولیٹن سٹی ان دس ورلڈ.
اب اس وقت کراچی کی 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. میں ریحان بھائی چاہوں گا کہ یہاں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کیا جائے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، کیونکہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ پاکستان تمام کنٹریز میں نمبر 1 ہوا کرتا تھا، ہماری افواج پاکستان نمبر 1 ہوا کرتی تھی، نہیں ہوا ہے اور ایسا ہے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین اکرام، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مشکل وقت ہے، دعائیں کرنی ہیں ہم نے. شب برات کی خصوصی نشریات میں بھی دعائیں کی جائیں گی، اور اس میں ریحان بھائی ہمارے درمیان ہوں گے، چیف گیسٹ ہیں ان کی مسز. اور یہ ریحان بھائی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں. آپ بھی پاکستان سے باہر رہے اور کئی کنٹری آپ نے پاکستان کے باہر کی گھومی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب پاکستانی کہاں کھڑے ہیں، پاکستانی بزنس مین کہاں کھڑا ہوا ہے؟ جی بالکل ابراہیم بھائی، دیکھیے میں جب واپس پاکستان آتا تھا تو اس کو پاکستان کو اور کراچی کو کمپیئر کرتا تھا دوسری سٹیز کے حوالے سے. اسی حوالے سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان خصوصاً کراچی جو پاکستان کو 70% ریونیو دیتا ہے، اس کو ریٹرن میں ملتا ہی کیا ہے؟ 2% میں سے 1% بہت مشکل سے لگایا جاتا ہے. اس میں آلموسٹ سمجھ لیں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے کراچی میں. اس میں یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ جو چھوٹی سے چھوٹی کنٹری کا جو میٹروپولیٹن سٹی، اس میں انڈر گراؤنڈ میٹرو ٹرین لازمی موجود ہے. ابھی اس وقت کراچی پاکستان کی، اور کراچی کی ضرورت ہے کہ کراچی کا جو ٹریفک ابھی بھی میں آتے وقت 1 گھنٹہ ٹریفک میں پھنسا رہا ہوں. اچھا، یس، یعنی کہ آپ کے گھر سے چینل کا جو راستہ ہے میرے خیال سے موسٹلی 25 یا 20 منٹ کا ہوگا، 15 منٹ کا راستہ اگر ہے ٹریفک نہ ہو. لیکن آپ کو 1.5 گھنٹہ لگا. 1.5 گھنٹہ لگانے میں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو خصوصاً کراچی میں انڈر گراؤنڈ ٹرین سب اسٹیشنز کا جال بچھانا چاہیے تاکہ اوپر کے ٹریفک ختم ہو، لوگ اپنے کام اپنے بزنس پر جائیں اور کم وقت میں اور آسانی سے کریں. اس میں تقریباً 8 سے 10 جو انڈر گراؤنڈ ٹرینیں بچھانی چاہیے. اس میں ایک لائن تیسرا ٹاؤن ضرور وہ بھیجیں جہاں پر ہمارا ایور گرین ولا ہے، تاکہ وہاں پر اور بھی اپنا سہولیات اور وہ تمام چیزیں ہوں. اور سیکنڈ یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ آئے وہ پاکستان خصوصاً کراچی کے لیے سیریس ہو، یہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے سیریس ہو، یہاں پر انڈر گراؤنڈ ٹرینیں بچھائے تاکہ یہاں پر بہت ساری انویسٹمنٹ بھی آئے اور لوگوں کو سستی اور آسان سہولت اپنا فراہم کی جائے. سیکنڈ یہ کہ یہاں کی جتنی بھی جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ریلیز کیا جائے، خصوصاً اپنا کراچی اور تیسرا ٹاؤن کے لیے، کیونکہ یہاں پر تمام ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کیا گیا بٹ یہاں ایشو نہیں کیا گیا. وہاں لے کر کے آئے خصوصاً LERP میں، تاکہ وہاں کی جتنی بھی اپنا فیسلٹیز ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام رہتا ہے وہ جلد سے جلد کر کے تمام عوام وہاں پر اسے مستفید ہو سکے. بالکل. پہلے بھی ریحان بھائی آئے تھے، انہوں نے ایک میسیج کیا تھا کہ بھائی جو قبضہ مافیا ہے ان سے ہماری جان چھڑوائی جائے، تو K21 نیوز پر انہوں نے یہ میسیج دیا تھا اور سنوائی ہو گئی فرداً 1 مہینے کے اندر. آج انہوں نے ایک اعلان اور کیا ہے حکومت وقت سے کہ بھائی ان کی جہاں سوسائٹی بن رہی ہے وہاں تک ٹرین کو لے کے جایا جائے. اور ناظرین کرام، ٹرینیں تو بنتی رہتی ہیں، خدائی آپ کے سامنے ہے کس طرح سے کراچی کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا ریحان بھائی، ایک معاملہ اور ہے، آپ ایک جگہ کو بنایا جائے، جیسے کہ لیاقت آباد سے ہم صدر تک کا پہلے ایک لائن کو کلیئر کیا جائے. یہاں پر کیا ہوتا ہے، شارع فیصل یہ نیپا سے لے کے صدر تک پورا انہوں نے کھود دیا، وہاں سے بھی کھود دیا. انسان کہاں جائے، چاروں طرف سے پھنسا دیا جاتا ہے، مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کیسے ہو پائے گا یہ؟ دیکھیں ابرار بھائی، ہمارے یہاں جو جتنے بھی روڈز ہیں، ایک شارع فیصل ہے، جو مین شارع ہے ہماری، جو مین شارع 3-4 ہیں جو 60 سال سے بنی ہوئی ابھی تک. جب اس وقت کراچی کی آبادی 10 لاکھ یا 5 لاکھ تھی، اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی اور اسی 3 روڈ کے مین روڈ کے اوپر ہی پورا فلو جا رہا ہے. بالکل ظاہر ٹریفک تو جام ہونا ہے. اس کے لیے مسٹ انڈر گراؤنڈ ٹرین بہت ضروری ہے. آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہو، میں ان کو تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو بھی گورنمنٹ آئے، بٹ ایڈوانس مبارکباد دے دی ہے کی طرف سے اور جو بھی ہے. لیکن پاکستان کی سالمیت کی بات کریں، پاکستان کی گورنمنٹ جو بھی آئے لوگوں کے لیے کام کرے، لوگوں کے لیے کام کرے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرے، تاکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی پاکستان میں. اوورسیز پاکستانیز بھی انویسٹمنٹ لے کر کے آئیں گے، انویسٹرز بھی آئیں گے، کیونکہ کام ہوتا ہوا نظر آئے.
ایک ہی جو 50-60 سالوں سے جو اسٹرکچر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک وہی اسٹرکچر ہے. ایسا ہی ہے. ریحان بھائی کی گفتگو آج بڑی اہم ہے اور بڑی دلچسپ ہے. بہت سا دل میں ان کے غبار ہے وہ جو نکالنا چاہتے ہیں، جس کی آپ نے مثال ان کی آنکھوں کے آنسوں سے دیکھی. ہماری بھابھی ہمارے درمیان موجود ہیں. بھابھی، فخر ہوتا ہے ہر بیوی کو اپنے شوہروں پہ جب سکسیسفل لائف ہوتی ہے آپ کی، اور آپ دیکھتی ہیں کہ میری لائف بس انف ہے، سب کچھ دیا ہے، گاڑی بنگلہ، بچے بھی ماشاءاللہ سے آپ کے ایک الگ نیچر کے ہیں، الگ تاثر ہے آپ کے بچوں میں، ایک محبت بھائی چارگی ان کے بھائیوں میں ہوگی. اور آپ کے ساتھ کیسے ہیں یہ، اور کیسے خیال آیا کہ آپ کو بھی ایک چھوٹا سا بزنس کرنا چاہیے؟ الحمدللہ ایک آئیڈیل ہسبینڈ ہے ماشاءاللہ سے. ہمیشہ کوآپریٹ کیا ہے، کوآپریٹیو رہے ہیں، بہت زیادہ کوآپریٹ، حد سے زیادہ کوآپریٹیو. یہ میرے ہسبینڈ ہم دو زیادہ ہیں. اچھا. الحمدللہ. اور میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب جتنے بھی ہیں میرڈ اور ان میرڈ ان کو میرے ہسبینڈ جیسا ہی شوہر دے. یہ تو نہیں دینا، اللہ نہ کرے، یہ تو صرف میرے ایک ہی پیس ہے. یہ ایک ہی ہے. الحمدللہ. یعنی کہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں ان کو ایسی نیچر، ایسا ہم خیال شوہر جیسا دینا چاہیے. بالکل. یعنی کہ یہ نہیں ہو کہ یہ ہو جائے، ورنہ بھابھی تو یقین کیجیے ناظرین کرام، میں ابھی آف کیمرہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بھابھی سے پوچھا، جب یہ سوال کیا نا تو بھابھی بڑی فرینکلی موڈ میں کہتی ہیں، کہہ رہی میں نے آپ کو پتہ ہے میں نے ان کے موبائل میں ٹریکر لگا رکھا ہے، پکڑ چھوڑتی نہیں ہے یہ، کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. ایون یہاں تک کہ نماز جو مسجد جانی ہے نا، اگر کسی اور مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے تو یہ پوچھتی ہیں کہ آپ آج وہاں کیوں گئے، جبکہ یہ گھر کے قریب تھی، کیا وہاں کیوں گئے؟ تو یہ ایسا کیوں ہے بھابھی، ایسا کیوں ہے؟ یہ محبت ہے. یہ کون سی محبت؟ یہ تو بیچارے آپ کی پکڑ میں ہے. نہیں یہ محبت ہے. الحمدللہ میں اپنے ہسبینڈ پہ بہت ٹرسٹ کرتی ہوں، اور میرے بہت معصوم اور بہت شریف میرے مطلب شوہر ہیں جیسا آپ نے ماشاءاللہ. جیسے ان کے ساتھ آپ نے کر رکھا ہے تو ٹرسٹ تو وہ میرا پیار ہے. آپ نے تو ان کو پورا جب اپنے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے تو کیسے، وہ تو آپ کی مانیں گے نا بیچارے، کیا کریں گے شوہر بیچارے، کیا کرتے بات ہیں. نہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں. ہم دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارا پیار ہے، محبت ہے، اور میری کیئر ہے کہ میں ہر وقت دیکھتی ہوں میرے ہسبینڈ کہاں ہیں، کدھر ہیں. اللہ کے پروڈکٹ میں تو ہے الحمدللہ، بٹ میری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے. اچھا، یہ جو آپ نے ایک کاروبار کا سلسلہ جاری کیا جسے کپڑوں کا کاروبار بھی کہتے ہیں، اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا ہے، لیکن خواتین کو بتائیے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے سوشل ایکٹیویٹیز میں، خواتین کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. جو بھی لیڈیز انٹرسٹڈ ہیں اینی بزنس، کوئی بھی طرح کا بزنس جو کہ وہ کر سکتی ہیں، بٹ میرا شوق کپڑوں کا ہے. اچھا، یہ فیشن ڈیزائننگ کا جو شوق ہے، یہ شوق ہے یا آپ شادی کے بعد آپ نے سوچا کہ مجھے کاروبار کرنا چاہیے؟ نہیں، مجھے شوق ہے. اچھا، شوق کو آپ نے بزنس بنا لیا؟ شوق کو، مجھے شوق ہے. اور سوچتی تھی جب میں اپنی کالج لائف میں تھی، مجھے بہت انٹرسٹ تھا، اور یہ آئے دن نئے نئے ڈریسز وغیرہ دیکھ کر، اور جو آپ کو پتہ ہے لیڈیز کے تو خواہش ہی ہوتی ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، تو مجھے شوق تھا بہت زیادہ. تو الحمدللہ وہ شوق میرے اس میں کنورٹ ہو گیا، جس میں میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا. اچھا بھابھی، عید کی آمد ہے، مستقبل میں کوئی اچھا سا برانڈ آپ لانچ کرنا چاہ رہی ہیں؟ انشاءاللہ بالکل. آپ کے برانڈ کا نام کیا ناظرین جاننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ادن کے نام سے میں ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالی. ادن کے نام سے ہماری بھابھی بہت جلد اپنا ایک برانڈ لانچ کریں گی، اور اس کی پروموشن ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. 21 نیوز کی پروموشن کرے گی. رمضان میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیسا خوبصورت ان کا سسٹم جو انہوں نے بنا رکھا ہے، اپنے ایک فیملی ایشوز کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی لے کے چل رہی ہیں اور اپنے برانڈ کو بھی لے کے چل رہی ہیں. اور دیکھیں گے ہم ناظرین کرام کہ کیسا ہوگا ان کا برانڈ. ریحان بھائی، پراپرٹی بینک کا یہ خاصہ رہا ہے کہ کم قیمت، اچھا گھر، اچھی جگہ. ہمارے فلور کے لوگ بھی آپ سے کافی متاثر ہیں، ناظرین تو آپ سے متاثر ہیں ہی. تو ڈسکاؤنٹ کا اعلان تو آپ نے کر رکھا ہے 15 شعبان تک، یعنی کہ کل تک کی یہ ڈسکاؤنٹ آفر ہے. یعنی کہ جو 19,60,000 کا تیار ولا ہے، گھر ہے، وہ کل تک ناظرین کرام جو ابھی تک جن کو نہیں پتا، اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، نمبر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کال کیجئے، ابھی بکنگ کروائیے. 3 لاکھ روپے تک کا بھابھی کے کہنے پہ ریحان بھائی نے ڈسکاؤنٹ دے رکھا ہے، جو کل تک کے لیے ہے، جو محدود مدت ہے. اب تو کافی
لوگ آ چکے ہیں کہ جو فراڈ بھی کرتے ہیں. ایک ایک پلاٹ پہ ڈبلنگ چل رہی ہوتی ہے, ایک گھر کو 4 لوگ خرید رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں پریشانی کا عالم ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے. میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تو, میں نے تو دیکھا آپ کا جا کے وزٹ کیا, تو ہمارے ناظرین کو بتائیے, ایک دفعہ پھر بتائیے کہ لیز اور کیا کیا چیزیں آپ ان کو 19,60,000 روپے میں پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں. جی برار بھائی, آپ کو تو کل لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے بتایا بالکل, میں چاہ رہا ہوں کہ آج دوبارہ سے جو ناظرین, جو نئے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایک تو ہمارا ایک نصب العین تھا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے. بالکل, تو اس میں اللہ پاک نے یہ لیز KDA لیز جگہ ہمیں دے دی. اس میں پہلے جب ہم اپنے کلائنٹ کو دیتے تھے تو وہ ویریفیکیشن کے لیے پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے ڈپارٹمنٹس میں, آپ کو پتہ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کا. تو وہ کلائنٹ ہمارے پریشان نہ ہو, ان کے لیے ہم نے لیز ان کے لیے ہم نے جو ویریفیکیشن کی ذمہ داری پہ اپنے اوپر لے لی. پھر اس کے بعد ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان کو پریشانی آتی تھی لیز کروانے میں, پھر وہ بھی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. پھر اس کے بعد جب آن دا اسپاٹ جاتے تھے پلاٹ کے اوپر, پھر وہاں میں نے جیسے کہ آپ بتایا کہ شریف لوگ آ جاتے تھے, تو پھر اس کے لیے بھی وہ ذمہ داری پراپرٹی بینک نے لے لی. اچھا, اب جو بھی ہم جن کو پلاٹ دیتے ہیں یا لیز ولا دیتے ہیں, ہم تمام ذمہ داریوں کے ساتھ 3 گارنٹیز کے ساتھ ہم دیتے ہیں. گارنٹی نمبر 1 ہمارے دیے ہوئے گورنمنٹ کے پیپر میں اور لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ میں ایک سنگل ڈاٹ کا فرق ہوگا, وی آر رسپانسبل. گارنٹی نمبر 2 لیز کروانے کے بعد آپ کو بنوانا ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے ہمیں بتائیں, ہم بنا کر کے ہینڈ اوور کرتے اور کر رہے ہیں. گارنٹی نمبر 3 آپ کو لینے کے بعد کسی اور پلان میں ولا میں یا کسی اور چیز میں چینج کروانا ہے, وداؤٹ اینی ڈیڈکشن آپ پلان کو چینج کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں ایک اور آپ کے توسط سے ناظرین کے لیے ایک اپنا انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ پراپرٹی بینک اس وقت پلاٹ, لیز ولاز اور درویش موبائل مال کی لانچنگ کر چکی ہے, اور آپ کے توسط سے یہ خوشخبری دینے جا رہی ہے پراپرٹی بینک اپنے ناظرین کے لیے کہ وہاں پر اب فلیٹس کے جال بچھانے جا رہے ہیں. تقریباً 500 فلیٹس ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. پراپرٹی بینک 500 فلیٹس لانچ کرنے جا رہی ہے. اس وقت نارتھ کراچی میں فلیٹس کی قیمت ہے تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ. ہم آپ کی توسط سے آپ کے ناظرین کے لیے وہی 50% ڈسکاؤنٹ پر 50 to 55 لاکھ میں وہی فلیٹ ہم دینے جا رہے ہیں. جی, اور ودن 8 to 9 منتھ کے اندر اس کا قبضہ, اس کی چابی ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. کیا بات ہے, یہ نیا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں آپ, جی, جس کی قیمت, کل قیمت اس کی آپ نے کیا بتائی, 1 کروڑ سمتھنگ ہے. 1 کروڑ سمتھنگ اس کی کاسٹ ہے. وہاں پر جو آج کل ریٹ وہاں پر چل رہا ہے فلیٹس کے, پراپرٹی بینک 55 لاکھ میں کمپلیٹ ڈاکومنٹ کمپلیٹ لیز کے ساتھ, لیز, یس, چابی دے گی فلیٹس کی. اچھا, یس. اور اگر کوئی بکنگ کرواتا ہے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کے تو اس کے لیے کیا ڈسکاؤنٹ ہوگا؟ اس کے لیے اور مزید 5 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ ہم کریں گے. کیا بات, یعنی کہ 50 میں اس کو آپ دے دیں گے فلیٹ. یس. ناظرین کرام, ریحان بھائی نے, آپ کیا بولوں میں ریحان بھائی کو, کون لوگ ہیں یار, وہ کہتے ہیں نا کہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, جو پاکستانی عوام کی بات کرتے ہیں, جن کو پاکستانی عوام کا درد ہے. سوشل ایکٹیویٹی میں بھی آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. سفید پوش کئی فیملیز ایسی ہیں کہ جن کو ریحان بھائی دیکھ رہے ہیں, ہر مہینے دیکھتے ہیں ان کو, اور جس کی مثال میں خود ہوں. میں نے خود جا کے وزٹ کیا, جہاں رمضانوں کی بات نہیں ناظرین کرام, ہر مہینے لوگ تو رمضانوں میں ہی راشن بانٹتے ہیں. ریحان بھائی کی یہ محنت اور ان کی لگن جو ان کی فیملی سے, جو ان کے ماں باپ سے ان کو ملی, کہ وہ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں, ہر کسی کا خیال کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. جو ان کا لہجہ ایسے ہے, آپ ان کے آفس جائیے, آپ کو یہ کھڑے ہو کے ملیں گے, ایسے ہی ملیں گے. ان کی محبت, ان کی خوش اخلاقی ان کی ترقی کا سبب بن رہا ہے. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور ہمیں جوائن کریں گے. پھر ندا ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے باخبر پاکستان کی نمائندہ خصوصی ہیں آپ, ندا شیخ. ندا السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, السلام, اللہ کا شکر. ندا ایک ایکٹر ہیں, ماڈل بھی ہیں, اور شب برات کی خصوصی نشریات میں آپ مجھے, ندا کو اور ریحان بھائی کو اور ان کی مسز کو دیکھیں گے. خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. ندا, بھابھی نے بھی اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا کہ ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے فیشن ڈیزائننگ. یہ اس پہ ان کو بڑا عبور حاصل ہے.
کیا کچھ سوال ہے؟ کیونکہ آپ لیڈیز ہیں، ہوتا ہے نا لیڈیز ہر کسی کے ساتھ جب جاؤ نا بات کرنے کے لیے لیڈیز تو کہتے ہیں کہ خواتین بیٹھ گئیں تو اب 1 گھنٹہ تو پار ہے، ایسا ہے؟ خواتین بولتی بہت ہیں. بالکل نہیں، بولتی بہت نہیں ہے. بیسکلی یہ سینس آف ہیومر کی بات ہوتی ہے کیونکہ آپ جو ویئر کرتے ہو وہ آپ کی پرسنالٹی کو بتا رہا ہوتا ہے. بولتی تو آپ ہیں ہی نہیں، لیکن اندازہ لگا لیا ہم نے کہ کم بولتی ہیں عورتیں. تو بیسکلی میرا یہ کوشچن ہے کہ سم ٹائم جو خواتین ہوتی ہیں کہ کلر پیلیٹ آپ کے ایج کو لے کے بہت میٹر کرتا ہے. گرلز میں بوائز کے اندر یا لڑکیوں کے اندر الگ الگ ایج کے حساب سے. تو جو ٹین ایجر گرلز ہوتی ہیں اور کچھ گرلز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پروفیشنلی اپنی فیلڈ سے وابستہ ہوتی ہیں، جو 25 کراس کر چکی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کون سے کلر پیلیٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھے لگتے ہیں، پروفیشنلزم میں بھی وہ سوٹ کریں اور ایک گریسفل لک آئے؟ آج کل تو ماشاء اللہ سے ایک طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہر کلر کمبینیشن ہی پرفیکٹ چل رہا ہے. آپ کو دیکھیں آج کل تو ہر کلر اتنا زیادہ خوبصورت ہے. پائلٹس کلرز ہیں بہت زیادہ پرسنالٹی کو جو ہے نمایاں کرتے ہیں، اور پیسٹل کلرز ہیں بہت آج کل ٹرینڈ میں ہے پیسٹل کلر. تو یہ میں تو کہتی ہوں کہ ہر طرح کا کلر پہننا چاہیے. ہر کلر خوبصورت ہے، ہر کلر سب پہ سوٹ کرتا ہے، اور ایک پرسنالٹی ہے. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے وے کرتی ہیں، آپ اس کو کس طرح سے کیری کرتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر، خود کے اوپر. اچھا، میں نے آپ کے ڈریسز دیکھے ہیں تو اس کے اندر میں نے بہت سے آپ کے پارٹی ویئر ڈریسز دیکھے ہیں. تو سم ٹائم گرلس کو جو پرابلم آتی ہے نا تو وہ یہ آتی ہے کہ جو مٹیریل ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کے اوپر نا چھب رہا ہوتا ہے اور ریش آ جاتا ہے. اس طریقے کی کافی پرابلمز ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو لے کے آپ کا کیا مطلب وہ ہے، نظریہ ہے، آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں دیکھیں کو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ فیبرک یوز کریں وہ A1 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. فیبرک جو باڈی کو بھی کسی قسم کا اسکریچ نہ پڑے، بالکل نرم ملائم ہو. تو ہم تو بہترین اور بہت ہی لائٹ فیبرک کو یوز کرتے ہیں جو کہ باڈی پہ بالکل بھی نہ چبھتا ہے نہ لگتا ہے اور بہت ہی کمفرٹیبل رہتا ہے. اچھا بھابھی، یہ لون وغیرہ کے بھی ہیں، لیلن وغیرہ کے بھی ہیں، یا صرف یہ سارے مجھے تو نام بھی نہیں آتا کہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان کے مکس آئٹمز ہیں. نیٹ، شفون، لون، ہر طرح کا آئٹم ہے. تو آپ ٹوٹل برانڈنگ جی لے کے چل رہے ہیں. آپ کے برانڈ کا نام کیا ہے؟ ادن. اچھا، سیکنڈ یہ تھا کہ آج کل نیوڈ شیڈز وغیرہ زیادہ چل رہے ہیں. پھر سیکنڈ کیا آپ نے اکثر خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ سستا لینے کے چکر میں خراب کپڑا لے کے آ جاتی ہیں، وہ ون ٹائم پھر یوز کے اندر آتا ہے. تو مینز میرا جو اپنا پرسنلی ماننا ہے کہ بھائی آپ وہ فیبرک یوز کریں کہ بھلے تھوڑا سا کاسٹلی ہو مگر آپ کو کمفرٹیبل فیل کرائے. بالکل. اور آپ کے ویسے جو ڈریسز کی پرائزز ہیں تو وہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور کس کس مطلب ٹائپ کے آپ کے پاس ڈریسز ورائٹیز موجود ہیں؟ ہر طرح کے پرائز تو ڈفرینٹ ہیں. شفون ہے، لون ہے، پارٹی ویئر ہے، ڈفرینٹ پرائز ہیں. ایک پرائز نہیں ہے. میں اب آپ کو ایک کیا پرائز بتاؤں، اسٹارٹنگ 12,000 سے ہے. بس یہی بات ہے ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ خواتین جب لگ جاتی ہیں نا، ہم دونوں دیکھیں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھنے کہ آپ کے کپڑے کون سے ماڈل ہے نا، وہ ان کو تو اپنا فائدہ چاہیے. انشاءاللہ برانڈنگ آپ سے ہی کروائیں گے. ریحان بھائی، حالات آپ کے سامنے ہیں اور ڈسکاؤنٹ تو آپ نے دے دیا، لیکن کل شب برات تک آپ ناظرین کرام اگر آپ تک یہ میسیج نہیں گیا تو ایک دفعہ پھر یہ میسیج میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں کہ 19,60,000 کی کم قیمت میں آپ اپنے گھر کا مالک بن سکتے ہیں. گھر حاصل کیجئے، وزٹ کیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے. پہلے دیکھیے کہ کیسا گھر ہے. 80 گز کا تیار گھر آپ کو پراپرٹی بینک بنا کے دے رہے ہیں 19,60,000، لیکن کل تک آپ کو اس میں 3 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے ریحان بھائی؟ بالکل ایسے ہی. وزٹ کرنے کے لیے آپ کی سائٹ پہ وزٹ کریں پہلے، وہ وہاں سے آپ ان کو لے کے جائیں گے. بالکل. اور اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں، ریحان بھائی آخری 1 منٹ ہے ہمارا، میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا میسیج ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں، یہی جو میں نے آپ سے بات جی کی. برار بھائی، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بالکل ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کیوں نہ جتنے بھی موت سے پہلے جو ہمارے پاس وقت ہے، جتنے بلڈر حضرات ہیں، جتنے صاحب حیثیت حضرات ہیں، وہ اس پاکستان، اس ملک و قوم کی ترقی کے لیے آگے آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں. اور سیکنڈ میں جو شوہر حضرات ہیں ان کے لیے میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ میرے لیے بھی، جی آپ کے لیے اور سب کے لیے، ہمارا اور آپ سب کے لیے یہ ہے، شوہروں کے لیے میسیج ہے. میسج یہ کہ دیکھیں گھر میں آخر میں جیت تو بیگم صاحبہ کی ہی ہوتی ہے. ٹھیک،
تو کیوں نہ ہم پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر کے ان کی جیت مان لیں اور جو ٹائم بچے وہ ہم ملک قوم کی خدمت میں لگائیں. یعنی کہ پہلے بیوی کی بات مان لیں, بیوی جو کہے وہ مان لیں, ورنہ بیوی کے پاس تو موبائل ہے, پھر اس سے آپ بچ نہیں سکتے. اور دیکھیں بھلے وزیر اعظم ملک کا کوئی بھی ہو, مگر گھر کا جو ہوم منسٹر ہوتا ہے وہ وائف ہی ہوتی ہے. میرے موبائل میں تو جو نمبر سیو ہے نا وہ بھی ہوم منسٹر کے نام سے ہی سیو ہے. تو ناظرین کرام, یہ تو خیر ایک الگ گفتگو ہو جائے گی. بھابھی آپ کو میسج دینا چاہیں شوہروں کے لیے, بے بس لاچار شوہروں کے لیے؟ میسج دوں گی کہ سب شوہر حضرات اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھیں, بہت پیار محبت سے مل جل کے رہیں, رسپیکٹ دیں اور رسپیکٹ کریں, کیونکہ جب تک ہسبینڈ وائف کا رشتہ باؤنڈنگ ایز اے ہسبینڈ وائف سے پہلے ایز اے فرینڈ ہونی چاہیے. تو اگر آپ دوستوں کی طرح رہیں گے تو زندگی بہت آسان ہے. بس بڑا اچھا میسج بھابھی نے دیا کہ تمام شوہر جو ہیں وہ بیوی کی عزت کریں, یعنی کہ سب کچھ شوہر ہی کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بیوی پھر آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ اللہ کی وارث ندا, بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں. ناظرین کرام, انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.